الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. سر جی آج تو آپ کے ساتھ ایک خصوصی نشست ہے. پچھلے انٹرویو میں بہت سارے سوالات رہ گئے تھے. اچھا. تو پہلا سوال ہی میرے خیال باؤنسر ہی ہوگا. نہیں کوئی بات نہیں. سر یہ چلیے. بتائیں کہ نواز شریف کے آپ اتنے سخت خلاف کیوں ہیں؟ ماجرا کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نواز شریف کے قطعاً خلاف نہیں ایز اے پرسن کسی بھی سیاستدان کے کوئی نہیں. یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑے سارے لوگ ان کو مودی کا یار کہتا ہے, کوئی غدار کہتا ہے, کوئی اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو حلف اٹھا کے وزیر اعظم بنتا ہے, جب آپ وزیر اعظم کا عہدہ لینے لگتے ہیں تو آپ حلف اٹھاتے ہیں, تو مسلمان کی حیثیت سے آپ اپنے قرآن کریم کے اوپر حلف لیتے ہیں, تو انسان توقع نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی حلف کی پاسداری نہیں کریں گے اور کوئی ایسی بات کریں گے. لیکن جو سوچنے کی بات اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اتنا عقل مند نہیں ہوتا جتنا کہ دوسرے کوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق رکھا ہے. بالکل. اسی طرح ہر آدمی کی سوچ اتنی ماہرانہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جیسی ہمیں ایک لیڈر کی چاہیے. ایک کی بہت اچھی ہے, کچھ کم ہے دوسرے کی, اور پھر اسی طرح پھر یہ ہے کہ ذہن میں مقاصد کون سے مقاصد ہیں جو زیادہ حاوی ہیں, ان کی وجہ سے پھر آپ اپنی پالیسیز وغیرہ جو ہیں وہ بناتے ہیں. تو اگر اس میں ذاتی مقاصد زیادہ حاوی نظر آتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے اوپر تنقید آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کا, وہ ہے کہ ان کی طبیعت میں ایک ضد ہے, اور یہ اگر ان کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بن جاتی ہے یہ معاف کر نہیں سکتے, چھوڑ نہیں سکتے, اور ایک بدلے کی خواہش, ایک دشمنی وہ لے کے چلتے رہتے ہیں. اب اس میں اگر میں وضاحت کروں تو وہ یوں ہے کہ میاں صاحب کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے, اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو سینگ پھنسا کے کسی نہ کسی سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کے معاملات بگڑنے شروع ہوتے ہیں. کوئی خرابی تو ہے نا, ساری دنیا تو خراب نہیں ہو سکتی. پہلی دفعہ آپ کو وزارت عظمیٰ ملی اور آپ نے غلام اسحاق خان کے ساتھ سینگ پھنسا لیے. پھر میں ڈکٹیشن نہیں لیتا, میں بھئی ایک آئین ہے, اس کی روح سے اس میں وہ 58(2)B تھی, ایک پریزیڈنٹ کے ایک رول تھا, اس کو اختیارات تھے. اب جب تک وہ آئین بدلا نہیں جاتا اس کے اختیارات ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لیتا, جو آئین کہہ رہا ہے اس نے وہ کرنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا ایک علیحدہ نظام, قانون سے, ہر چیز سے بالاتر ہو کے, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ میاں صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے. اگر یہ کہہ دے تو پھر وہاں پہ فساد ہے, وہاں سینگ پھنس گیا. آپ 1.5-2 سال لے کے ریسرچ کر کے تو ایک چیف آف آرمی اسٹاف ڈھونڈتے ہیں, کچھ کو سپرسیڈ کرتے ہیں, نیچے سے کہیں سے نکال کے لے کے آتے ہیں, پھر چند دنوں میں اسی کے ساتھ آپ کا پھڈا بن جاتا ہے. تو پھر ایک چیف آف آرمی اسٹاف نہیں, دوسرا, تیسرا, یار کوئی لمٹ ہوتی ہے. پھر جو بدلے کی خواہش ہے اس کا مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ جیسے اب انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعظم کا, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے قریبی ساتھی کسی کو کہا کہ اب میں وزیر اعظم چونکہ بن گیا ہوں تو اب میں سارٹ آؤٹ کروں گا فوج کو اور جنرلوں کو. وہ لوگ باہر جا کے بتا دیتے ہیں. وہ انہوں نے بتا دیا اور چیز کھل گئی, اور نتیجہ یہ کہ مطلب اگر آرمی میں یہ خبر پہنچے گی تو وہ نیچرلی اس چیز کے اوپر فکر مند ہوں گے کہ یار ہمارا اپنا وزیر اعظم ہے, ہم اس کے ساتھ ایک وفاداری اور ایک
مطلب اس کا جو وزیر اعظم اور اس کا تعلق ہوتا ہے چیف کا، ہم وہ نبھانے کے لیے کھڑے ہیں اور ہمیں یہ سننا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ اور ایسی ذہنیت کے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں جو ان کو میاں صاحب کی اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ ریاست میں یہ ضرور ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے، باقی اس سے چھوٹے آگے چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کا تابع ہے، لیکن نہ ریاست چیف آف آرمی اسٹاف کی ملکیت ہے اور نہ ہی کسی وزیر اعظم کی یا کسی اور کی۔ یہ تو نظام مل جل کے چلانا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے ملٹری سائڈ کی یا فارن پالیسی سائڈ کی یا چیزوں کی، تو ملک ہے اس کا نقصان نہیں کیا جا سکتا، لہذا مشاورت کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اب اگر آپ مشاورت کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے، ان لوگوں سے، وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں، تو آپ امپریشن یہ لیں کہ جناب فوج مجھے دبا رہی ہے کہ یہ کریں۔ بہتر ہے اس سے کہ بھی آپ اس سے مشاورت کی بجائے پارلیمنٹ میں جائیں۔ فارن پالیسی ایشو ہے کوئی، پارلیمنٹ کو گھاس نہیں ڈالنا، ادھر جانا نہیں۔ جب ان سے مشاورت کرنی ہے تو پھر اگر وہ کچھ کہیں تو پھر وہ جی یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے کریں، تو ویسے تو کرنا نہیں ہے۔ یہ گورننس کا بادشاہ ٹائپ ایک شاہانہ قسم کا جو سٹائل ہے، وہ مناسب نہ ملک کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے۔ اگر آپ کو ووٹ ملتے ہیں، آپ کو 10 کروڑ 20 کروڑ پورے ووٹ دے دیں، آپ کو پاکستانی سارا دے دے، تب بھی یہ ریاست ایک امانت ہے آپ کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ ریاست آپ کی ملکیت بنا دی گئی ہے کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں۔ آپ کے اوپر پابندیاں اخلاقی بھی ہیں، قانونی بھی ہیں اور آئینی بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ کسی کو بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کی بجائے مشاورت سے کام لینا چاہیے، اور مشاورت لینے میں کہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری اس میں حیثیت کم ہو رہی ہے یا مجھے اہمیت کم مل رہی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سر یہ جو اتنے سارے کیسز کرپشن کے اب سامنے آ رہے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں، مائنس نواز شریف دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پہلے آپ کو بات کرنا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں، ان میں میرٹ پہ تو کوئی بند لگایا نہیں گیا۔ میرٹ کی بجائے دو ہی چیزیں، یا اپنا خاندان پالو، ان کے لوگ آپ کو جا بجا نظر آتے ہیں۔ اسحاق ڈار ہے 25-26 کمیٹیوں کا، اس کو آپ نے چیئرمین لگا دیا، اس کی کیپیسٹی بھی نہیں، لیکن اگر وہ کرے گا تو وہ پھر میاں صاحب کی اور اپنی خدمت کے لیے کچھ کرے گا۔ کیا باقی ملک میں لوگ نہیں ہیں کہ آپ ان کو کمیٹیاں دیں؟ تو ایک تو آپ اپنے ملک میں اس طرح، پھر ظفر اجازی ٹائپ لوگ آپ بٹھاتے ہیں جو آپ کے لیے کام کریں، کیونکہ اپنے اندر قانون کو فالو نہیں کرنا یا کرپشن کرنی ہے یا غلط کام کرنا ہے، نتیجہ یہ کہ یہ آپ کی ضرورت بن جاتی ہے کہ میرٹ کے بجائے آپ اپنا چمچہ، اپنا نوکر چاکر، کوئی گھٹیا آدمی وہ بٹھا دیں۔ وہ نیشنل بینک ہو، بے شک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، وہ SECP ہو، وہ FBI ہو، وہ آپ کا نیب ہو، وہ FIA ہو۔ IB میں کئی سال وہ ایک بیٹھا رہا، پتہ نہیں کیا نام تھا، آفتاب سلطان یا کیا۔ نواز شریف میرٹ تو دیکھتے ہیں نا، کوئی کشمیری ہو، ڈار ہو، بٹ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ میرٹ نہیں ہے۔ میرٹ جو ہے وہ کمپیٹنس ہے۔ پاکستان صرف کشمیریوں نے یا ڈار بٹ نے نہیں چلانا، یہ چلانا ہے سارے پاکستان کے عوام نے۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنی گورننس ان لوگوں کے وقت میں خراب رہی ہے، اگر چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا جی کہ مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، سارے پیچھے پڑ گئے اس کے۔ رحیل شریف نے یہ کہا، رحیل شریف اپنی جگہ پہ روتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جی یہ انہوں نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے، یہ فاٹا کا قصہ، فاٹا پہ کمیٹی بن گئی، اس نے ریکمنڈیشن دے دی، اب 2 سال آپ لٹکا کے بیٹھے ہیں، فاٹا کو مین سٹریم نہیں کر رہے۔ وہ کہتا ہے جی فاٹا مین سٹریم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کنٹرول ہی نہیں کسی کا، ہم جنگ لڑ لڑ کے ہار گئے ہیں، وہاں پہ جانے دے رہے ہیں، اور آپ فاٹا کو سیدھا کرنے کا کام ہی نہیں کر رہے۔ مہاجرین ہیں باہر بیٹھے ہیں، ان کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کو ایمرجنسی ہونی چاہیے تھی، فوج نے اگر علاقہ کلیئر کر کے دے دیا، آپ کیوں نہیں کر رہے ان کو؟ ادھر توجہ نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ مشاورت سے کام کریں، امپورٹنٹ کاموں کو کریں، آپ اٹھے بیٹھے لندن چلے جائیں، اٹھے بیٹھے جا کے وہاں پہ
بیٹھے وہیں سے ملک چلانا شروع کر. یہ واحد بدقسمت ملک ہے جس کو زرداری صاحب دبئی سے چلاتے رہے ہیں، میاں صاحب لندن سے. کسی ملک کی کوئی عزت گوارا کرتی ہے کہ یار اس طرح جا کے کسی کے در پہ بیٹھ کے آپ کا حکمران جو ہے وہ وہاں سے چلا رہا ہو؟ اور پھر آپ کی جائیدادیں، آپ کا سارا کچھ اگر دبئی میں پڑا ہوا ہے، فرانس میں پڑا ہوا ہے، انگلینڈ میں ہے، آپ ان ملکوں کے خلاف کبھی بات کر سکتے ہیں؟ اگر یہ آپ کے حقوق کے بارے میں آپ کے حقوق سلب کرنا چاہیں، اگر فرانس والے، جرمنی والے یا یہ برطانیہ، تو آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی کرپشن کا مار ہے، وہاں پہ آپ کی جائیدادیں ہیں، اگر آپ نے برطانیہ کے خلاف بات کی تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے یا آپ کے جائیدادیں کھا جائیں گے. لہٰذا آپ کمپرومائز کرتے ہیں، پاکستان کے مفادات کو سیکریفائز کر کے آپ اپنی پوزیشن وہاں پہ مضبوط کر کے رکھتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں جو کہ ہر حکمران کو، وہ میاں صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو دیکھنا چاہیے. میں یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ایک چیز میں واضح کر دوں، میں قطعاً کسی ملٹری رولر کے حق میں نہیں، اور ملٹری رولر ہیں جو ہمیں یہ دے کے گئے ہوئے ہیں. میں خلاف ہوں اسی وجہ سے کہ ملٹری رولر کو اپنی حکمرانی کو جائز بنانے کے لیے اس کو ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں. پھر وہ کیوں آئے؟ اس کو آنا نہیں چاہیے. اگر اس نے آ کے کرپٹ لوگوں کو ملا کے پھر حکومت بنانی ہے، اور اسی طرح کے کرپٹ بزنس مین وغیرہ طبقہ ان کو اس نے اوپر چڑھانا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کو آنے نہیں چاہیے. تو یہ میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ایز اے سیولین جو سول رول چاہتا ہے پاکستان میں، جو قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، جو صحیح قسم کی جمہوریت چاہتا ہے، جو خاندانوں کی پرورش کرنے کی بجائے عوام کا کام کرے، عوام کی خدمت کر سکے یا اس کے فوائد عوام کو دے سکے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. مجھے مطلب میں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ آرمی کا ہے تو اس سے قطعاً میں اس لیے یہ بات کروں کہ غلط فہمی ایسی نہ پیدا ہو کہ میں اس کا کوئی کمپیریزن مشرف کے رول سے کر رہا ہوں. کہ نہیں، میں مشرف کے خلاف تھا اسی چیز کی وجہ سے. میں قطعاً نہیں اپروو کرتا، نہ پہلے کی نہ آج کرتا ہوں. میں نے ضیاء الحق کے وقت میں مجھے ملٹری کورٹ کا پریزیڈنٹ لگایا گیا یہاں پہ رحیم یار خان میں، تو میں نے ڈیفائی کیا، میں نے وہ چارج لینے سے انکار کیا. پھر جب مجھے انہوں نے زبردستی کہا کہ نہیں آپ چارج لیں، پھر میں نے لکھ کے بھیجا مارشل ہیڈ کوارٹر لاہور، پنجاب مارشل ہیڈ کوارٹر کو کہ یہ کام میرے ضمیر کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا یہ. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے، جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے آپ کام کریں. نتیجہ یہ کہ وہ کوئی 15-20 دن کے بعد فیصلہ آ گیا اور مجھے ہٹا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو اللہ کا شکر ہے میرا کبھی کوئی نقصان نہیں ان چیزوں پہ ہوا، لیکن میں کام اپنی ضمیر کے مطابق کرتا ہے. اور آج بھی میں جب یہ تنقید کر رہا ہوں تو اس میں میرے ذہن میں قطعاً کسی ملٹری رولر کا کوئی اس میں